بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام پروگرام دیکھنے والوں کو مبارک ہو۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ حکومت کی غفلت مجرمانہ، انتظامیہ کی کرپشن، مریضوں کو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ انسولین سمیت 79 اہم ادویہ میڈیسن مارکیٹ سے غائب۔ فیلڈ مارشل کا سیلابی علاقوں کا ہنگامی دورہ۔ آج سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کی قومی مہم کا آغاز ہوگا۔ سیلاب کے باعث پنجاب میں 10 ستمبر سے انسداد پولیو مہم شروع ہوگی۔ محکمہ صحت سندھ کرپشن کے سیلاب سے باہر نہ نکل سکا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری اور نجی شعبے کی سرگرمیوں اور حقائق پر مبنی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو بیل آئیکن کے ساتھ سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، موسمیاتی تبدیلیاں، سیلاب اور بارشیں اللہ کی ناراضگی کا اظہار بھی اور اجتماعی طور پر توبہ کے کھلے در سے رجوع اللہ بھی ضروری ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ہنگامی دورہ اور پاک فوج کی سیلاب میں گھرے لوگوں کی امدادی کارروائیوں کے ساتھ ہنگامی طبی امداد کے لیے سول سرکاری صحت کے اداروں کو الرٹ کیا جانا بھی اچھا اقدام ہے، لیکن ان حالات میں کم از کم 80 اہم ادویہ میڈیسن مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہیں، جن میں شوگر کے مریضوں کی انسولین جیسی لازمی دوا اور بایولوجیکل کی 25 ایسی لازمی دوائیں بھی شامل ہیں جن کی کوئی متبادل دوا نہیں ہے۔ پاکستانی دوا سازی کی صنعت کو مافیا کہنے سے نہ تو مرتے مریضوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی ڈریپ میں موجود کمیشن خور افسران جو دوا سازی کی صنعت کی راہ میں اصل رکاوٹ اور مافیا ہے اس کے خلاف تاحال قانون کے مطابق کارروائی دلی دورست کے مانند ہے۔ تاہم حکومت نے حال ہی میں میڈیکل ڈیوائسز کے حوالے سے آن لائن رجسٹریشن کی جو نئی اسکیم متعارف کرائی ہے، اسی طرح انسولین، اینستھیسیا میں استعمال ہونے والی دواؤں سمیت FDA، MHRA، TGA، EU، PMDA کی منظور شدہ ادویہ کی امپورٹ رجسٹریشن کو بھی میڈیکل ڈیوائسز کی رجسٹریشن سے مماثلت رکھتی آن لائن پالیسی وفاقی حکومت متعارف کرا دے تو انسولین سمیت ایسی تمام اعلیٰ معیار کی دوائیں مناسب قیمت پر مریضوں کو ملک میں نہ صرف بآسانی دستیاب ہو سکیں گی بلکہ جو ملکی دوا ساز ادارے غیر معیاری ادویہ کی منمانی قیمتوں کے لیے مافیا بنے ہوئے ہیں، میڈیسن مارکیٹ میں اس مافیا کا تسلط بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی جو خود ادویہ سازی کی صنعت سے طویل عرصے سے وابستہ ہیں، وہ اس حوالے سے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر صحت کو ملک میں اعلیٰ معیاری کم قیمت دواؤں کی فراہمی کی راہ میں جو حقیقی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے حکومت کو دانشمندانہ مشورہ دیں، جبکہ اس حوالے سے آپریشن کے دوران استعمال ہونے والی مختلف دواؤں سمیت کینسر، امراض قلب
اور ہائی بلڈ پریشر کی دواؤں کی عدم دستیابی معالجین کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے، جبکہ اس حوالے سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے ملک میں جان بچانے والی 79 دواؤں کی عدم دستیابی پر نہ صرف اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ مذکورہ صورتحال سے ملک میں لاکھوں دائمی امراض میں مبتلا مریضوں کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، لہذا وفاقی حکومت دیگر معاملات کی طرح اس معاملے کو بھی فوری سنجیدہ لے اور فوری طور کے اوپر لازمی دواؤں کی آسان دستیابی کو ملک میں یقینی بنائے۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے حکم پر زلزلہ آیا ہوا ہے، جبکہ یہ ایک ایسا پینڈورا باکس ہے جس سے جعل سازی اور جعلی تعلیمی اسناد کے حامل ہزاروں افراد بھی عرصہ دراز سے سرکاری خزانے سے اربوں روپے تنخواہوں کی صورت میں غیر قانونی طور پر وصول کر چکے ہیں، جس کا ازالہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح کیڈر چینج ملازمین بھی اربوں روپے کے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچا چکے ہیں، اور سیکریٹریٹ صحت کے احکامات کو عملی جامہ پہنانے والے ڈی جی ہیلتھ سندھ کو یہ حکم براہ راست سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کی جانب سے دیا گیا ہے، جو ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر وقار میمن کے لیے بظاہر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور ملک میں بدقسمتی سے حرص و حویص کے اس عہد میں زندہ ضمیر لوگوں کا تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ المیہ یہ ہے کہ یہ معاملہ ایک ہی حمام میں سب ننگے ہیں کے مترادف ہے، لہذا قانون پر عمل درآمد کے لیے ڈی جی ہیلتھ کے نرم زبان میں اس وقت جاری کیے جانے والے مراسلوں کے بجائے اختیارات کے حوالے سے کیڈر چینج ملازمین کے لیے صحت کے تمام ماتحت اداروں کو تفصیلات جمع کرانے کی حتمی تاریخ دینے کی، اور حتمی تاریخ تک فہرست نہ جمع کرانے والے افسروں کے خلاف END رول کے تحت کارروائی بھی کرنا ہوگی، جیسا کہ حال ہی میں ڈی جی ہیلتھ نان گزیٹڈ ملازمین کی عدالتی حکم پر ہونے والی ترقیوں میں مذکورہ پالیسی پر عمل کر کے اطمینان بخش حد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ ملک اور صوبے کو آگے لے جانے کے لیے قانون کی حکمرانی کو ہر صورت میں قائم کرنا ہوگا، اور ایسا نہ کیا گیا تو اس کے نتائج حکومتی اداروں کے لیے بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، سول اسپتال کراچی میں کینسر ادویہ اسکینڈل میں حکومت سندھ نے اسکینڈل میں ملوث ڈاکٹر نصر اللہ خان کا فوری طور پر سول اسپتال سے لیاری جنرل اسپتال میں تبادلہ کر دیا ہے، تو دوسری جانب اینٹی کرپشن سندھ نے تحقیق خیز تحقیقات میں سول اسپتال کراچی میں اطلاعات ٹیکنالوجی کی ٹھیکیدار کمپنی کے معروف ملازم ذات خان اور ڈاکٹر سنجے کمار کا نام بھی ملوث ملزمان کے طور پر سامنے آ گیا ہے، اور یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ مذکورہ اسکینڈل کے مدعی مقدمہ سول اسپتال کراچی کے خلاف قانون MS ڈاکٹر خالد حاجی جی بخاری کلینک والوں نے پیدائشی وارداتیے ہونے کی بنا پر غیر سرکاری ملازم ذات خان کے قاتلانہ حملے کا خود سیاسی فائدہ لینے کے لیے ایک غیر رجسٹرڈ ڈاکٹروں کی تنظیم کے ذریعے احتجاجی مظاہرہ کرنے تک سے گریز نہیں کیا۔ ان کا اس ڈرامے کا ڈراپ سین اس احتجاجی مظاہرے پر ہی ہو گیا تھا، جیسا کہ گزشتہ روز فیس بک پر خود میاں مٹھو بننے کی ناکام کوشش نے ان کی مجرمانہ سرگرمیوں کو مزید بے نقاب کیا ہے۔ وہیں ڈاکٹر سنجے اور ذات خان کا مذکورہ کینسر ادویہ اسکینڈل میں کمپیوٹر میں دوا لینے والے مریضوں کا ڈیٹا محفوظ نہ رکھنا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ یہ تو سندھ سروسز اسپتال کے موجودہ MS ڈاکٹر غلام حسین بروہی کی نااہلی ہے کہ انہوں نے اسپتال میں چھوڑے اپنے پیش رو ڈاکٹر خالد حاجی جی بخاری کلینک والے 18.5 کروڑ روپے کی ایسینی کے مطابق امپورٹڈ مشینوں کی جگہ لاہور اور لارنس روڈ کے اسکریپ کا
فارنسک آڈٹ کرا کے محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو انہوں نے رپورٹ نہیں بھیجی، بلکہ خود ڈاکٹر غلام حسین بروہی اور وہاب اللہ یوسفانی نے کرپشن اور رشوت خوری میں پولیس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور یہی پولیس والا ان دونوں کے گلوں کا آج ہار بنا ہوا ہے۔ آصف رضا کی صوبائی محتسب کو دی گئی درخواست کے مطابق اس نے ان لوگوں کی جانب سے 1500 روپے کی رشوت کی عدم ادائیگی پر اس غریب پولیس اہلکار کے ری ایمبرس بل سے 15,516 روپے کاٹ لیے۔ اس حوالے سے درخواست کی نقل صوبائی محتسب کی کارروائی پر ڈی جی ہیلتھ کا ڈاکٹر غلام حسین بروہی کو دیے جانے والے خط کا عکس کی نقول پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس ملاحظہ فرمایا۔ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ سندھ سروسز اسپتال کراچی کے ری ایمبرس سیکشن میں اینٹی کرپشن کی تحقیقات بھی چل رہی ہے اور کرپشن کا بازار بھی چل رہا ہے۔ یہ ہے سائیں سرکار کی سسٹم والی حکومت۔ اس پس منظر میں سندھ کے غریب مریضوں اور مظلوم عوام کو ان کا حق کیسے ملے گا، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔